جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مظلوم فلسطینی عوام کی امداد کے لیے جانے والا ایک جہاز فریڈم فورٹیلا کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور اس کے ساتھ جو اسرائیلی فورسز نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس جہاز پر سوار کئی افراد، جس میں نامور ہمارے ٹی وی میزبان طلعت حسین، ان کے ساتھی بھی تھے، ان کو اسرائیلیوں نے حراست میں لیا۔ یہ وہ جہاز تھا جو مظلوم فلسطینی عوام، جو غزہ کے عوام تھے، ان کے لیے ایک امداد لے کے جا رہا تھا۔ یہ جو کچھ کیا، اس جہاز کا انتظام کیا، وہ کیا خبیب فاؤنڈیشن نے۔ خبیب فاؤنڈیشن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور اس کے جو روح رواں ہیں ندیم احمد صاحب، وہ آج ہمارے خاص مہمان ہیں۔ خبیب فاؤنڈیشن پوری دنیا کے اندر، خاص طور پر شام اور ترکی اور فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی پروجیکٹ ہیں، اور اس ماہ رمضان کے اندر کیا ٹارگٹ ہے خاص طور کے اوپر، اور یہ اہل خیر کے ساتھ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں، اس بارے میں ہمیں جوائن کیا ندیم احمد صاحب۔ ندیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ بڑا کام ہے جو خبیب فاؤنڈیشن انجام دے رہی ہے، شام کے مہاجرین ہوں، جو ترکی میں آ کے بسے میں ہوں، فلسطینی عوام ہوں، اب جو ہے یہاں زلزلے کے حوالے سے خاص کام ہے، اب جو ہے بڑے پروجیکٹ کیا کیا ہیں، اور آپ عوام سے اس موقع کے اوپر کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور اوریا صاحب کا بھی کہ مجھے وقت دیا۔ ہمارے پاس اس وقت سب سے ٹاپ پرائرٹی پر تو پاکستانی جو ہمارے یتیم بچے ہیں ان کا اکرام اور ان کی خدمت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر ہمارے فوکس میں شام کے مہاجرین ہیں، مظلوم، جو کہ اس وقت بہت زیادہ محتاج اور مستحق ہیں پوری امت مسلمہ کی مدد کے۔ اور تیسرا شعبہ جو ہے وہ فلسطینی ہمارے جو مسجد اقصیٰ میں جو پریشانی کا اس وقت ہے، اس کی طرف ہم متوجہ کر رہے ہیں، پاکستانیوں کو بھی اور پوری امت مسلمہ اس وقت لازم ہے کہ اس طرف متوجہ ہو۔ ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ غزہ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے ہم وہاں پہ افطار کے لیے، وہاں پہ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ تین شعبے ہیں جو اس وقت بہت ایگریسولی جن پر کام کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، شام کے تو پروجیکٹس کو میں آپ کے ساتھ 2-3 دفعہ جا کے دیکھا بھی، یہاں سے ایکوپمنٹ بڑا ماشاءاللہ بہت کمال کام ہے۔ ابھی جو شام کی سچویشن ہے اس سے اس وقت جو تھوڑا سٹیل میٹ آئی ہے، جو خاموشی آئی ہے، تو کیا وہ جو مہاجرین کیمپ تھے، وہ جو عطائی سے لے کے اور فاتح کو پورا علاقہ، وہ ابھی تک قائم ہیں، اور ان کی ضروریات جو ہیں کہ واپس جا رہے ہیں شامی مہاجرین جو ہیں؟ اور یہ صاحب حالت یہ ہے کہ سارے کیمپ جو ہیں جو ترکی کے اندر تھے وہ تو کم ہونے شروع ہو گئے ہیں، لیکن جو شام کے کناروں پہ کیمپ تھے وہ سارے قائم ہیں۔ ٹھیک۔ اور شام کے اندر کے جو کیمپ ہیں اسی طرح ہیں، اور اس وقت تعاون بہت کم ہے۔ مسلم دنیا سے بھی تعاون بہت کم ہے، ویسے بھی تعاون بہت کم ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سخت پریشانی کا معاملہ ہے۔ اور اس میں ہم جو بھی کچھ کر پا رہے ہیں، پاکستان میں ہمارے ساتھی کچھ مدد کر رہے ہیں، اگرچہ مدد بہت کم ہے، آپ کے کہنے سے اور دوستوں کے کہنے سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کو کہیں کہ اس وقت شام کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ علیکم بالشام، جیسے کہ آپ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ شام کے لیے توجہ رکھیں، آنے والے آخر زمانے میں شام کی طرف مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا یہاں پر جو آپ کے پروجیکٹس ہیں، خصوصاً یہ جو آپ نے یتیم بچوں کے مختلف وہ بھی بتا دیجیے گا، خصوصاً آپ کا یہ جو ایبٹ آباد سے پہلے ہے، اور اس کے بعد آپ مظفر آباد میں ہے، اور گلگت بلتستان میں ہے، کتنے بچے ہیں اس کے اوپر، اور ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا جی۔ جی الحمدللہ، آپ نے رمضان میں پروگرام کیا تھا، آپ کا آنا ہوا تھا۔ ہمارے پاس اس وقت قریباً 1200 بچے ہیں جو مختلف جگہوں پر ہیں۔ ہری پور میں ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، مظفر آباد میں ہے، سرگودا میں ایک پروجیکٹ ہے، اس طرح مظفر گڑھ میں ہے، گلگت میں ہے، سکردو میں ہے۔ تو ان سارے پروجیکٹس میں مختلف یتیم بچے ہیں، جو کہ 1200 تو ہمارے بورڈنگ میں ہیں، اور قریباً 3000 بچے ہمارے ڈے اسکالر ہیں جو آتے اور چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اس سال سے ایک کمپین کو سٹارٹ کیا کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ یتیم کی اکرام نہیں کرتے، تو اکرام یتیم کرنے کا حکم ہے، اور اس کے اوپر ہم نے اکرام یتیم کی کمپین سٹارٹ کی ہے، اور ہم اس میں 3800 روپے ایک یتیم بچے کے لیے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں حصہ ڈالیں۔ 3800 روپے میں اس کا طعام ہے، طعام یتیم ہے، 3800 روپے میں اس کی سپانسرشپ ہے، اور 3800 روپے ہی میں تیسرے جو ہے شعبہ وہ اس کے ایجوکیشن کی کاسٹ ہے۔
تو تقریباً یہ 12,000 کے قریب بنتے ہیں پیسے یہ جو تینوں ملاتے ہیں. تو یہ ہماری ٹوٹل ایک بچے کی کفالت کے خرچہ ہے. کوئی بھی ایک بچے کے کھانے کا حصہ لے سکتا ہے, ایک بچے کی تعلیم کا لے سکتے ہیں, اسپانسرشپ کا لے سکتے ہیں. اور اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان میں کووڈ سچویشن میں. ہم نے پاکستان میں پہلے فنڈ ریزنگ نہیں کی تھی, اب ہم نے فنڈ ریزنگ شروع کی ہے, اور پاکستان میں خبیب فاؤنڈیشن لوگوں کو تعاون کی دعوت دیتی ہے. کیونکہ پہلے تو آپ کا زیادہ تر میں خیر ٹرکی کی جو آرگنائزیشن فیمس ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق تھا, جس کی وجہ سے وہ آپ نے دیکھا بہت خوبصورت, میں نے خود دیکھا وہاں جا ہری پور میں زبردست ان کے وہ جیسے لگتا ہے جیسے ایچیسن میں کہیں آگے بچے ٹھہرے ہوئے ہیں. تو اب وہ اس کا آپ کا وہ اسسٹنس اب نہیں رہ گیا پاکستان کے ساتھ بھروسہ ہے آپ کا؟ جی ترکی کی طرف سے تعاون, چونکہ ترکی کی اکانومی کی پریشانی چل رہی ہے, ترکی مدد کر رہا ہے, IHH ہماری پارٹنر ہے, اور بھی NGO کر رہی ہیں, لیکن پہلے کی نسبت کافی کم ہو گیا ہے. ٹھیک, تو اس کو اب ہم نے پاکستان میں بڑھانا شروع کیا ہوا ہے, اور ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد میں درخواستیں ہیں یتیم بچوں کی, خاص طور پر وزیرستان کے علاقے سے بچوں کی بہت زیادہ درخواستیں ہیں. تو ہم ان کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام اپنے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لے. جب آپ اپنے ایک بچے کے عید کے کپڑے لیتے ہیں تو آپ ایک یتیم بچے کے کپڑوں کے بھی سپانسرشپ کریں. اپنے بچے کے لیے جوتا لیتے ہیں تو یتیم بچے کے لیے بھی جوتا لیں. اگر آپ اپنے بچے کے لیے لیتے ہیں کتابیں اور بستہ, تو یتیم بچے کے لیے بھی بچے کو ایک رکھیں. اگر اللہ نے آپ کو 3 بچے دیے ہیں تو کم از کم ایک یتیم بچہ اپنے ذمے لے. ہر فیملی اس چیز کے لیے انشاءاللہ خبیب فاؤنڈیشن اور دیگر جتنی بھی NGOs ہیں جو یتیم بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں, ان سب کے ساتھ مل کے ہمیں کفالت یتیم کرنی چاہیے. یہ جو ابھی انہوں نے خدمت نے جو یوم یتامہ بنایا, اس کو انہوں نے ایک پورا گروپ بنا لیا ہوا ہے اس کا, تو اس میں آپ بھی رکن ہیں اس کے اندر, اسی گروپ پورے گروپ کے اندر؟ جی گورنمنٹ نے ایک ورکنگ گروپ بنایا تھا, اس ورکنگ گروپ کی چیئرمین شپ ہمارے پاس ہی ہے, خبیب فاؤنڈیشن کے پاس ہے. اس کے تحت ہم نے ایک ورکنگ گروپ کے تحت ہم نے سٹینڈرڈز بنائے ہیں, اور الحمدللہ یتیم بچوں کی کفالت کو سٹینڈرڈائز طرز پہ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تھی, اور ہم نے ایک سٹینڈرڈز کی ڈاکومنٹ گورنمنٹ کو دی ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ڈاکومنٹ اڈاپٹ کر لیا ہے. اس میں الخدمت بھی ہے, اس میں صبا ہوم بھی ہے, SOS بھی ہے ہمارے ساتھ, اور اس میں اور بھی کئی NGOs ہمارے ساتھ شامل ہیں, اور ہم نے اس گروپ نے مل کر یہ سٹینڈرڈز کو ڈیولپ کیا ہے. اور جو اس وقت یتیم بچوں کے یہ گروپ ہے, اس میں پاکستان کی مختلف NGOs کو شامل کیا گیا ہے. اچھا ندیم صاحب, ایک اور جو خاص بات ہے کہ کووڈ کی وجہ سے گزشتہ سال بھی ہم نے دیکھا کہ معاشی طور پر پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے, جو بہت کھاتے پیتے تھے بیچارے, جو ہے وہ پھر اس حالت میں آئے کہ جو ان کی امداد تک لوگوں نے ان کی. تو اس صورتحال کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن کا روزگار چھنا, اور آپ کی فاؤنڈیشن ان کو بھی اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا کرنا چاہ رہی؟ ہم نے جب پچھلے سال اپنے ریلیف کی ڈسٹریبیوشن شروع کی تو ایک بہت بڑی تعداد میں درخواستیں اس چیز کی آئیں جو بات آپ نے کہی ہے, اور اس پہ ہم نے کافی زیادہ ایک خاموش کمپین رکھی ہوئی ہے, اور بہت زیادہ لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں, اور ہم ان لوگوں کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی مدد کریں. اور کچھ لوگ ہمارے ذریعے سے کر رہے ہیں, کچھ لوگ ڈائریکٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت بہت بڑی پریشانی ہے مزدور طبقہ اور غریب طبقہ, اور خاص طور پر ریموٹ ایریاز, یعنی سکردو, گلگت, کشمیر کا علاقہ, جنوبی پنجاب کا علاقہ, بلوچستان کے علاقہ, جو دور کے علاقے ہیں, ان میں واقعتاً بہت سخت پریشانی کا معاملہ ہے, اور اس میں مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. خاص طور پر وزیرستان کی طرف میرا اپنا جانا ہوا, رمضان سے 2-3 دن پہلے میرا جانا ہوا, بہت بہت بڑی پریشانی ہے. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی بہت بہت شکریہ جی. چلیں جی, یہی کام ہے, خبیب فاؤنڈیشن ہے, الخدمت ہے, اخوت ہے, جو لوگ بھی کام کار کر رہے ہیں, ڈاکٹر آصف صاحب ہیں, اور کہ میکسیمم لوگوں کو سامنے لایا. یہ معاشرے کا اصل ہیرو ہے, یہ اصل ہیرو یہی ہیں. یہی دیکھیں, پاکستان کے اندر اگر آپ ویلفیئر اور یہ چیریٹی نکال دیں تو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر رل جائیں, یعنی کمپنسیٹ. آپ سوچیں کہ کرونا کو اگر پاکستان میں 2 چیزوں نے اللہ کے غضب سے بھی بچایا ہے ان لوگوں نے, ورنہ پاکستان میں انڈیا سے مختلف نہیں ہے, اسی ایک فنا فلورا میں نا. اور دوسرا جو ہے کہ اس پاکستان میں لوگوں کو سٹیبلائز کیا, اگرچہ کہ اس کے اندر بھی کہانیاں بہت ملتی ہیں کہ مطلب وہ ہم نے کہا بھی ایک عورت تھی, اس کو 7واں بندہ دینے آیا,
ہاں تو یہ بڑی کمال کی بات ہے. چلے جی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ اور بھی توفیق دے کہ کار خیر کا کام انجام دیتے رہے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.